دوسری نشست دوسری کڑی میں جو باتیں ہم دیکھیں گے یا سیکھنے کی کوشش کریں گے وہ وضو کے تعلق سے ہوں گی، اس لیے کہ جب رفع حاجت کی بات ہوں گی انسان جو ہے فارغ ہو کر آئیں گا پیشاب یا پیخانے سے، ٹھیک، تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائیں گا، تو انشاءاللہ وضو کا دیکھیں گے۔ اور کچھ اعمال جن سے غسل ٹوٹ جاتا ہے اگلی کڑی میں پھر غسل کے تعلق سے تفصیلات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو آج ہم وضو کے تعلق سے چند باتیں دیکھیں گے اور اہم چیزیں یہ ہوں گی کہ وضو کی فضیلت دیکھیں گے، وضو کا طریقہ انشاءاللہ میں رکھوں گا، وضو کب ٹوٹتا ہم دیکھیں گے، وضو وہ باتیں جو عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کی حقیقت دیکھیں گے، اور آخر میں وضو مستحب کب ہے وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رہا پھر سوال جواب کا مرحلہ تو جو باتیں چھوٹ جائیں آپ اس میں بہرحال پوچھ سکتے ہیں۔ آئیے، سب سے پہلی چیز تو وضو کی مشروعیت، اس کی جو ہے اہمیت اور اس کی فضیلت جو ہے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب میں اس چیز کا حکم دیا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اس کی آیت نمبر 6 تھی، جس سے بہت تفصیل میں طہارت کے مسائل بہرحال مطلب وضو اور غسل کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا۔ میں نے اس کا ایک مختصر شروعاتی حصہ رکھا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو یا نماز قائم کرو یا نماز پڑھو تو اللہ فرماتا ہے الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو اپنی کونیوں تک۔ آگے فرمایا وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا یا سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ تو قرآن کی اس آیت نے نماز سے پہلے وضو کو فرض قرار دیا، اور فرض قرار دینے کے ساتھ طریقہ بتا دیا، چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، اس کے بعد جو ہے سر کا مسح کرنا اور پیر کو ٹخنوں تک دھونا۔ یہ 4 باتیں اس کے فرائض میں جو ہے یاد رکھیے وضو کی شامل ہیں۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، وضو کی فضیلت میں یہ بات آتی ہے کہ کتنی اہم چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی روایت، اور فرمایا لا تقبل الصلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضا، تم میں سے کوئی شخص نماز تب تک نہ پڑھے اگر وہ رفع حاجت سے، حدث جو ہے عربی زبان میں جو کہتے ہیں حدث کا معنی ہوتا ہے کہ انسان رفع حاجت پیشاب پیخانے یا شرمگاہ کے دونوں حصوں سے کوئی بھی چیز کا نکل جانا، خارج ہو جانا، اس کو حدث کہتے ہیں۔ تو جب تم حدث ہو، ناپاک ہو، تو تم کیا کرو، نماز تب تک نہ پڑھو جب تک کہ وضو نہ کر لو۔ تو اس سے وضو کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ نماز تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وضو انسان نہ کر لے، مطلب بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح وضو کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے اور فرماتے ہیں، حدیث میں آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت، اور کہا کیا میں تمہیں گناہوں کو مٹانے والے درجات کو بلند کرنے والی چیزوں کو نہ بتا دوں، مطلب کیا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتا دوں جو گناہوں کو مٹا دیتے اور درجات کو بلند کرتے ہیں، مطلب دوہرا کام کرتے ہیں، ٹو وے ان کا ورک ہوتا ہے، ایک گناہ مٹاتے ہیں درجات کو بلند کرتے ہیں، اور سیم اسی طرح سے کچھ گناہ ہوتے ہیں اسی طرح سے جو گناہ بھی دیتے ہیں اور درجات کو گھٹا دیتے ہیں۔ تو یہ نیکی وہ ہے جو ثواب بھی دیتی ہے اور درجات بلند کرتی ہے، مطلب گناہ کو مٹا دیتی ہے، درجات کو بلند کرتی ہے، مطلب ثواب دیتی ہے۔ تو فرمایا کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتا دوں جو گناہوں کو مٹاتے ہیں درجات کو بلند کرتے ہیں؟ حاضرین نے کہا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بالکل ہمیں بتائیے ایسی چیز جو گناہوں کو مٹاتی ہے درجات کو بلند کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ناپسندیدگی کے باوجود جو ہے اچھی طرح سے وضو کرو۔ ناپسندیدگی کے باوجود مطلب فجر کا وقت ہے، سردی کڑک ہے، ایک دم وضو کرنا مشکل جا رہا ہے، پسند تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نماز پڑھنا ہے تو وضو کرنا کر رہے آپ، ناپسندیدگی کے باوجود، یا کبھی دل نہیں چاہ رہا کہ پانی کو استعمال کیا جائے، یا پانی دور ہے، بہرحال جو بھی تکلیف ہے اس میں شامل ہے، تو ناپسندیدگی کے باوجود کو وضو کو مکمل کرو، اچھی طرح کرو، یاد رکھیں مکمل وضو کرنا مطلب جتنا بتایا گیا پورے اعضاء کو اچھے ناپسندیدگی کے باوجود۔ دوسرا عمل فرمایا اور کہا مسجد کی طرف چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ دوسرا عمل ہے۔ پہلا عمل وضو کو اچھے سے کرنا ناپسندیدگی کے باوجود، یہ نیکیوں گناہوں کو مٹاتا ہے، نیکیوں کو بڑھاتا ہے، درجات بلند کرتا ہے۔ دوسرا عمل مسجد کی طرف چلنا اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری کے لیے دل میں ایک کھٹک سی لگی رہنا کہ دوسری نماز چھوٹ نہ جائے، کہ چوک نہ جائے، بھول نہ جاؤں اس کا انتظار کرنا، اور کہ دشمن کے مقابلے میں جو ہے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ 3 اعمال آپ نے بتائے، یہ 3 اعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات جو ہے اللہ کے پاس بلند ہوتے ہیں۔ تو اس میں وضو کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح جو ہے موطا امام مالک کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اور فرمایا مومن جب وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوتا ہے، وضو کی فضیلت، مومن جب وضو کرتا ہے چہرہ دھوتا ہے،
جب چہرہ دھوتا ہے تو جب آخری خطرات چہرے سے ٹپکتے ہیں تو وہ چہرے کی اور آنکھوں سے کیے گئے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، چہرے سے اور آنکھوں سے کیے گئے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ساتھ چہرے سے سارے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو آخری خطرہ جب پانی کا گرتا ہے تو اس کے ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ تمام گناہ جو اس کے ہاتھ سے ہوئے تھے وہ تمام جھڑ جاتے ہیں جن کو اس نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا تھا یا ہاتھوں سے کیا تھا۔ لیکن یہ فضیلت یاد رکھیں صرف گناہ صغیرہ کے لیے، مطلب وضو سے جو گناہ معاف ہو رہے ہیں چہرے کے، ہاتھوں کے، تو یہ گناہ صغیرہ ہے، اس لیے کہ کبائر کے لیے توبہ شرط ہے، صغائر کے لیے نماز سے نماز پڑھنا، وضو کرنا، غسل کرنا، طہارت کا اہتمام کرنا، لوگوں سے ملاقات کرنا، رشتوں کو قائم رکھنا، بہت سی ایسی باتیں آتی ہیں جو جتنی بھی آتی ہے گناہ معاف کرنے کی وہ صغائر ہوتے ہیں۔ کبائر بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، یہ چھوٹے گناہوں کی بات ہوتی ہے۔ تو تمام صغائر آپ کے چہرے سے جو ہوتے ہیں، آنکھوں سے جو ہوتے ہیں، عام الفاظ میں اگر لیا جائے اس کو تو وضو کا پانی جن جن اعضاء پہ لگ رہا ہے جب وہ وہاں سے نتھر کر جاتا ہے تو ان اعضاء کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چونکہ عموماً گناہ انسان چہرے سے کرتا ہے، آنکھوں سے، منہ سے، کان سے، اور دوسرا ہاتھوں سے۔ پیر سے عموماً گناہ نہیں ہوتے ذاتی طور سے، ہاتھ ملوث ہوتے ہیں وہ ہوتے، ٹھیک۔ تو بہرحال تو اس لیے کہا کہ چہرے کے، آنکھوں کے اور ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ کتنی بڑی فضیلت ہم دیکھ رہے ہیں وضو کی، یاد رکھیے۔ اور وضو یہ مستقل عبادت ہے، یاد رکھیے، یہ مستقل عبادت ہے، آگے انشاءاللہ اس بات رکھوں گا، ٹھیک۔ اب وضو کے اندر اس کی کچھ فرائض اور سنتیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ میں فرائض اور سنت کو الگ الگ اس لیے بیان کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ فرق کریں اور صرف فرائض سے عمل کریں اور یا صرف سنت، میں اس لیے الگ کر رہا ہوں صرف سمجھنے کے لیے، تاکہ کبھی کوئی چیز چھوٹ جائے تو آپ کو علم ہو کہ میں نے سنت چھوڑی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائیں گی، وضو درست ہے۔ یا کبھی فرض چھوٹا ہو تو پھر آپ کو یقین ہو کہ فرض چھوٹا ہے لہٰذا آپ نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ وضو نہیں ہوا۔ انشاءاللہ فرائض اور سنن رکھنے کے بعد اس کا پورا طریقہ بھی ایک وقت ایک ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک۔ آئیے پہلے ہم وضو کے فرائض دیکھتے ہیں، ٹھیک۔ تو تاکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے نہ کرنے سے وضو آپ کا اور ہمارا نہیں ہوگا، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو فرائض میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے وضو کے لیے جو چیز فرض ہے، جو ہر کام سے پہلے فرض ہے، وہ ہے نیت کا کرنا۔ نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، حج سے پہلے، ہر نیکی سے پہلے نیت کا کرنا ہے، یاد رکھیے۔ تو نیت کا کرنا یہ سب سے پہلا فرض ہے وضو میں بھی، ٹھیک، کہ ہم سب سے پہلے نیت کریں کہ ہم وضو کر رہے ہیں اللہ کے لیے اور اس نے جو ہم پر فرض عائد کیا اس نماز کے لیے۔ تو سب سے پہلے نیت کا کرنا، یاد رکھیے، یہ سب سے پہلا وضو کا فرض ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل سے پہلے کے بارے میں بتایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار اعمال نیت سے ہوتے ہیں، تو لہٰذا سب سے پہلے ایک مومن نیت کر لے، یہ وضو کی پہلا فرض ہے۔ دوسرا، وضو کا جو دوسرا فرض ہے وہ قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں جو پہلی چیز تھی، اللہ نے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو لو۔ تو وضو کا دوسرا فریضہ ہے یا وضو میں جو دوسرا فرائض ہے وہ چہرے کو دھونا ہے۔ اب چہرہ عربی زبان میں جو کہتے ہیں وہ کتنے حصے کہتے بتا دیتا ہوں۔ پیشانی کے بال جہاں ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کی پیشانیاں مختلف ہوتی، بڑی اور چھوٹی، پیشانی کے بال جہاں ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے خاتمے تک یہ چہرہ ہوتا ہے۔ پیشانی کے بالوں سے لے کر جہاں آپ کی چن کہیں گے تھوڑی جو ختم ہوتی ہے وہاں تک چہرہ ہوتا، نیچے گلا شروع ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو چہرہ یہاں سے یہاں تک۔ دوسرا، کان کے اس حصے سے کان کے اس حصے تک، اتنے حصے کو چہرہ کہتے عربی زبان میں۔ سر کے بالوں سے لے کر جو شروع ہوتے پیشانی سے تھوڑی تک، کان کے ایک حصے سے لے کر کان کے دوسرے حصے تک، یہ چہرہ ہے۔ تو دوسرا فریضہ وضو کا چہرے کو دھونا، چہرے کو دھونا، یاد رکھیے، اور مکمل دھلنا شرط ہے۔ تیسرا فریضہ جو وضو کے اندر وہ ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، قرآن کی آیت میں جو دوسری چیز بتائے گی وضو کے لیے کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو۔ تو تیسرا جو ہے فریضہ وضو کے اندر ہے کہ ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، مکمل طور سے اوپر سے نیچے تک دھونا، اور یہ ہاتھ کونی مطلب پورا کونی کو شامل کر کے، یاد رکھیے۔ کچھ لوگ بولتے کونیوں تک مطلب کیا کونی چھوڑ کر؟ نہیں، کونیوں تک سے مراد کونی کو شامل کر کے، تو مکمل طور سے ہاتھ دھوئیں گے، کونی کو آپ اس کے اندر ملا لیں گے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، کونیوں تک، ٹھیک۔ تو یہ تیسرا فریضہ ہے۔ چوتھا فریضہ جو ہے وہ یہ ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرے، اور اپنے سر کا مسح کرے۔ سر کا مسح یہ چوتھا فریضہ ہے۔ مسح سے مراد سر کے جو بال شروع ہوتے پیشانی کے اوپر سے، ہاتھ کو گیلا کر کے آپ آگے سے پیچھے لے جائیں گے، یاد رکھیے،
اور سنت طریقہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پھر اس کو لوٹا کر آگے واپس لاتے. تو یہ جو ہے چوتھا فریضہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے سر کا مسح کرے، جس کے لیے آپ پانی ہاتھ لگائیں گے اور لے کر پیشانی کی شروع ہوتا ہے، مطلب سر کے بعد بال شروع ہوں گے، تو سر سے مطلب پیشانی کی جو بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے پیچھے لے جائیں گے گدی تک، مطلب گردن کے نچلے حصے تک جہاں بال ختم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نیچے لے جائیں گے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت تھی آپ واپس لے کر آتے، اس کو خالی چھوڑنا نہیں ہے، آپ کو واپس اس کو پلٹا کر لانا ہے ہاتھ کو، تو پیچھے لے جائیں گے اور پھر واپس لائیں گے. خواتین جو ہے وہ پیچھے لے جائیں گی، اب چونکہ ان کی گردن کھلی نہیں ہوتی ہے تو لہٰذا وہ گردن کے بالوں تک ہاتھ لے جائیں گی اور پھر واپس لائیں گے. کیونکہ خواتین کی گردن کھلی نہیں ہوتی ہے تو خواتین سر کا مسح پانی میں ہاتھ ڈال کر بالوں تک لے جائیں گی جو گردن ہوتے ہیں اور پھر واپس لائیں گی. مرد حضرات پانی میں ہاتھ بھگا کر پیچھے تک لے جائیں گے اور واپس لائیں گے گدی تک پیچھے کی. ٹھیک، تو چوتھا فریضہ تھا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرے. پانچواں جو فریضہ ہے، جو فرض ہے وضو کے فرائض میں سے، وہ یہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو. اپنے پیروں کو ٹخنوں تک، مطلب ٹخنا پورا مکمل پیر کا دھلنا چاہیے، یاد رکھیے. ٹھیک، تو لہٰذا پوری انگلیاں، پورا پنجہ ٹخنے کو ملا کر یاد رکھیے. ٹھیک ہے، وہاں تک آپ کو پیروں کو دھونا ہے. ٹخنوں کے دھونے میں یا پیروں کے دھونے میں ایک چیز کی احتیاط ہر شخص یاد رکھے، وہ یہ ہے کہ پیر کا جو ہے اگر سیدھا ہاتھ لے تو ایکسٹریم پیچھے کا سیدھا حصہ، اور الٹا ہاتھ لیں تو ایکسٹریم پیچھے کا الٹا حصہ یہ سوکھا رہ جاتا ہے، جو کہ ہمارا پیر جو ہوتا ہے قدم، اس کا یہ سائڈ ٹخنے اور آخر حصے کے بیچ کا حصہ ہوتا ہے جو اندر جاتا ہے، ہڈی چونکہ آ کے اندر جاتا ہے، یہ عموماً لوگوں کا سوکھا رہ جاتا ہے. یاد رکھیے دو جگہ غلطیاں ہوتی ہیں، ایک کونی سوکھی رکھنے میں اور دوسرا ٹخنے تو بھیگ جاتا ہے لیکن ٹخنے کی بالکل بعد ایسا پیر اندر جا کر باہر نکلتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پانی اوپر کی ہڈی پہ لگ جاتا ہے، ٹخنے پہ لگتا ہے، بیچ میں سوکھا رہ جاتا ہے. تو یہاں سے پیر پلٹا کر اپنا ہاتھ اس پہ ملا کیجیے دونوں طرف، رائٹ ہینڈ کا ایکسٹریم بیک کا رائٹ حصہ اور لیفٹ ہینڈ کا ایکسٹریم پیر کا بیک کا ٹخنے سے پیچھے کا حصہ لیفٹ سائڈ کا، دونوں کو یاد، اس لیے کہ ٹخنوں تک پیر دھونا یہ فرائض میں سے، ایسا نہ ہوا تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ پانچواں فریضہ تھا. چھٹا فریضہ یہ کہ اعضاء کو دھونے میں، سر کے مسح میں اور پیر کے دھونے میں جو ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس ترتیب میں دھونا. ایسا نہ کیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. مثلا پیر پہلے دھو لیا، ہاتھ بعد میں دھوئے، سر کا مسح کیا، پھر جو ہے چہرہ دھو لیا، پھر کلی کر لی، ایسا نہیں. ترتیب جو بتائی گئی اللہ کی کتاب نے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس چار فرائض جو قرآن کے اعتبار سے، اس میں جو اور چہرے کے دھونے میں جو چیزیں، اور ہاتھ کے دھونے میں جو احتیاط، اور پیر کے دھونے میں جو احتیاط، اور سر کے مسح میں جو احتیاط، انکلوڈنگ تمام کو ہم کو سیکوینشل ترتیب کے اعتبار سے کرنا ہے. یاد رکھیے اگر یہ ترتیب بھی بدل جائیں گی تو آپ کا ثواب اور ہمارا ثواب ضائع ہو جائیں گا. ٹھیک ہے، تو ترتیب کو ملحوظ رکھیے. تو ترتیب کو باقی رکھنا یہ فرائض میں سے ہے وضو کے، کہ جس ترتیب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا ویسا کریں گے. یہ چھٹا فریضہ تھا. اسی طرح ساتواں فریضہ یہ ہے کہ وضو کو ایک وقت کیا جائے گا. مطلب ایک وقت سے مراد یہ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ وضو میں جو ہے پہلے چہرہ دھو لے، ہاتھ دھو لے اور پھر بات چیت کر لے اور رک جائے تھوڑا اور کیا، اور ہاتھ اور چہرہ سوکھ جائے اور اس کے بعد آپ پھر سر کا مسح کرے اور پیر دھو لے اور کہے وضو ہو گیا. نہیں، وضو کو ترتیب، مطلب وداؤٹ انٹرمیڈیٹ، وداؤٹ گیپ، وداؤٹ بہت لمبے وقفے کے آپ وضو نہیں کر سکتے. یاد رکھیے مجبوریاں الگ چیز ہیں. ایک آدمی مجبور ہے، ہاتھ کام نہیں کرتا تو ایک ہاتھ دھونے کے بعد دوسرے ہاتھ، اس کو وقت لگتا ہے. لیکن عام طور سے اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور وضو میں ایک حصہ دھونے کے بعد وہ سوکھ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے آگے کنٹینیو وضو نہیں ہو سکتا. سمجھے آپ بات کو؟ تو وضو میں آپ خاموخواہ تاخیر، مطلب جو ترتیب ہے اس ترتیب کو آپ ایک کے بعد ایک کرتے جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے چہرہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیے، پھر رک گئے، آرام سے بات چیت کی، پانی پورا نتھر گیا، ہاتھ سوکھ گئے، اس کے بعد سر کا مسح کر لیا، پیر دھو لیا. نہیں چلیں گے، اس لیے کہ آپ کے پہلے آپ نے روک دیا. تو کنٹینیوشن ہو، ترتیب کو آپ ملحوظ رکھتے ہوئے کنٹینیو کریں گے. اور ایک بار شروع ہوا تو خاتمے پہ جا کے رکیں گے، بیچ میں سوکھنے تک یا خاموخواہ کی تاخیر نہیں کریں گے. یہ تھے وضو کے فرائض، یہ تھے وضو کی یاد رکھیے فرائض جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، ترتیب وار یاد رکھیے. سب سے پہلے نیت کا کرنا، اس کے بعد چہرے کا دھونا، یہ فرائض رکھ رہا ہوں. اس کے بعد ہاتھوں کا کونیوں تک دھونا،
اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے سر کا مسح کرنا، اس کے بعد پانچواں ٹخنوں تک پیروں کا دھونا، اس کے بعد چھٹا ترتیب کے اعتبار سے وضو کرنا، اور ساتواں فریضہ تھا کہ وضو میں خواہ تاخیر نہ کرے، سیکوینس میں ایک کے بعد ایک وضو چلنے دے، سوائے اس کے کہ مجبوریاں الگ بات ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ جو ہے کسی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، مجبوریاں الگ چیز ہیں۔ بہت سے لوگ میں نے دیکھے، اللہ ان پر رحم کرے، ان کی زندگیوں میں برکت دے، مجبور ہوتے لیکن وضو میں بالکل عمل چالو ہے، ایسا ہاتھ خراب ہے لیکن وضو کرتے ہیں برابر، پانی کلی کرنا بہت تکلیف ہوتی ہے ایسے لوگوں کو، پانی آتا ہی نہیں ہاتھ میں، یا پھر کٹوری رکھتے ہیں جیب میں اپنے ساتھ لے کے گھومتے ہیں، ایک چھوٹی سی کٹوری نکال کے، بہرحال لیکن اس میں کیا ہوتا ہے ان کا وقت بہت ضائع ہوتا ہے، دھو نہیں پاتے برابر، تو یہ تو خیر مجبوریاں ہیں، ان کی نیت تو ہے کہ ترتیب وار کرے لیکن آگے پیچھے ہو جاتا ہے، آگے پیچھے سے مراد وقت آگے پیچھے ہوتا ہے، اللہ معاف کریں گے، لیکن عام اعتبار سے آپ خواہ رک کر بات چیت کر کے وضو نہ کریں، سیکوینس میں کر دیں۔ تو یہ تھے وضو کے فرائض۔ اب آئیے وضو کی سنتیں کیا ہے، اور پھر وضو کا طریقہ اس کے بعد رکھوں گا میں ایک ساتھ دونوں فرائض اور سنتوں کو ملا کر، اس لیے کہ کسی بھی عمل کا ثواب ہمیں تب تک نہیں ملتا جب تک کہ کسی فریضے کو سنت کے مطابق نہ کیا جائے۔ نماز حکم ہے، فرض ہے، اس کا طریقہ پھر سنت سے عمل کرنا پڑے گا، اور روزہ فرض ہے تو طریقہ پھر سنت سے دیکھنا اسی طرح۔ تو آئیے اس کی سنتیں کیا ہے، اب فرائض کو چھوڑ کے سنتیں رکھوں گا، بعد میں دونوں کو کلب ایک ساتھ ملا کے رکھوں گا۔ آئیے اب وضو کی سنتیں کیا ہے، تو وضو کی سب سے پہلی سنت ہے وضو کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس کا وضو نہیں جس نے اللہ کا ذکر اس پر نہ کیا ہو، بسم اللہ نہ پڑھا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کو علماء واجب میں نہیں کہتے، اس کو سنت میں شامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وضو سے پہلے بسم اللہ کا کہنا یہ پہلی وضو کی سنت ہے۔ نیت کر لی آپ نے، اب بسم اللہ کہہ کر بیٹھیں گے، انشاءاللہ بعد میں دونوں کو ملاتا جاؤں گا یہ کیسا ہوں گا۔ تو اب سب سے پہلے بسم اللہ سے وضو کو شروع کرنا، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسری جو سنت ہے وضو کی یہ ہے کہ جب نیند سے بیدار ہو، فجر کی نماز یا عصر کی نماز، کبھی سو کر اٹھتا آدمی، تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد سیدھے وضو کے پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، پانی کو باہر نکالے، 3 مرتبہ ہتھیلیوں کو اور ہاتھ کو دھو لے، اس کے بعد اگر ضرورت ہے تو پانی میں ہاتھ ڈالے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سو کر اٹھو تو پانی میں سیدھے ہاتھ نہ ڈالو، اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا کہ رات میں تمہارا ہاتھ یا نیند میں تمہارا ہاتھ کہاں کہاں گیا ہے، سمجھا؟ نیند میں آدمی ہے، کہیں بھی ہاتھ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد سیدھے ہاتھ نہ ڈالے۔ ہاں اگر بیدار ہے، آپ ہوشیار تھے اور ہاتھ ڈالنا ہے تو تھوڑا پانی لے کے پہلے ہاتھ اچھے دھو لے اور پھر پورا ہاتھ ڈالے، سمجھ رہا؟ کبھی بیدار آدمی ہوتا ہے لیکن اب کوئی چیز ہے نہیں تو پہلے تھوڑا ڈال کے ہاتھ دھو لے اور اس کے بعد پھر پورا ہاتھ ڈال سکتا ہے، ٹھیک۔ تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد 3 مرتبہ ہتھیلی دھونے کے بعد پھر وضو شروع کرے اور اس میں پانی میں ہاتھ ڈالے، ٹھیک۔ تیسری چیز جو سنت ہے وضو کی وہ یہ ہے کہ وضو سے پہلے مسواک کرے۔ اب ہاتھ دھو لیا آپ نے، اس کے بعد مسواک کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جو ہے موطا امام مالک کی روایت آپ نے فرمایا اگر میری امت پر مجھے اس چیز کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کا کرنا واجب کر دیتا، نماز سے پہلے مسواک کا کرنا میں ان پر واجب کردہ۔ فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا، واجب کر دیتا، اور حکم مطلب آپ کا حکم آنا مطلب اس چیز کا عمل ہم پر واجب ہو جاتا، واجب کر دیتا کہ مسواک کرا کرو۔ تو یہ بھی سنت ہے، آپ کوشش کریں کہ اب وضو شروع ہو، بسم اللہ کہا، ہاتھ دھویا، مسواک کرے اس سے پہلے، ٹھیک۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو آپ یاد رکھیں گے کلی کا کرنا، کلی کا کرنا یہ چوتھی سنت ہے، اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اذا توضأت فمزمز، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو کلی کرے، اور مزمز کہتے ہیں عربی زبان میں پانی کو منہ میں لینا، منہ میں لے کر آگے پیچھے کرنا تاکہ اس سے اگر کوئی غلاظت، کوئی چیز، کوئی کھائی ہوئی چیز باقی ہو تو نکل جائے۔ بہت سے لوگ کلی کرتے ہیں، پانی لیتے اور پھڑ بل کی پانی گر جاتا ہے، مطلب صرف پانی منہ میں گیا اور بس گر گیا، ایسا بچے کرتے ہیں، ویسا نہیں، مز اندر لے کے اس کو آپ آگے پیچھے جو بھی کر سکتے تاکہ جتنا زیادہ صاف ہو سکے۔ مسواک تو کر لیا آپ نے، اس سے تو اکثر جو ہے چیزیں نکل گئی، لیکن پھر بھی کچھ باقی رہ گیا، مسواک کا تنکا رہ گیا، کوئی چیز مسواک کرنے سے ڈھیلی ہوئی تو کلی میں نکلیں گی، یاد رکھیں مسواک کرنے سے نہیں نکلیں گی، پھر آپ کلی کریں گے۔ تو منہ میں پانی لے کر مزمز کہتے ہیں اس کو پانی کو ہلانا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کتنی گندی آواز آ رہی، تو دیکھیے یہ فطری چیزیں ہیں، غیر فطری آوازوں کو گائک گانے گا رہے، پتہ نہیں گندے گندے راگ نکال رہے ہیں، اس کو آپ بڑا اچھا سمجھتے ہیں، غیر فطری چیز کو فطرت بنا دی، فطرت کو غیر فطرت بنا دیا، فطری آوازیں ہیں۔ کلی کرنا ہے، منہ صاف کرنا ہے۔ مختلف لوگ جب منہ صاف کریں گے تو مختلف پانی آواز کریں گے، منہ میں جانے کے بعد پانی جب گھومے گا تو اس میں بلبلے بنتے ہیں جس کی وجہ سے آواز ہوتی ہے نا،
تو یہ آواز فطری ہے، یہ صفائی کے لیے ہے، یہ ضرورت ہے، اس کے بغیر صفائی نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک۔ تو آپ پانی لے کے اس کو کلی کریں گے، اور خواتین بالخصوص یاد رکھیے، عورتوں کو بہت شرم آتی ہے، آپ مکمل وضو نہیں کر پائیں گے، پھر یہ شرم اور حیا وہاں ہو جہاں حرام کاریاں ہیں، غلط کام ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے۔ کتاب و سنت کے ماننے میں مومن شرم محسوس نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، بے حیائی کے کام مومن کو بڑی شرم آتی ہے، تو بے حیائی میں تو ہم بے شرم ہو گئے، اور جہاں حیا کی ضرورت نہیں وہاں خواہ کی حیا اختیار کرتے ہیں۔ تو کلی کرے، مزمز گھمائے پانی کو، عربی میں یہی معنی ہے اس کا، اور اس کے بعد تھوکنا ہے اس پانی کو، اسی کو کہتے کلی، پینا نہیں ہے اس کو، تھوکنا ہے اس کو، ٹھیک۔ تو اس کو کلی کر کے پینا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کب ہو سکتا ہے؟ آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد بہت سارا کھانا منہ میں رہ جاتا ہے، جو کہ کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی گندا نہیں ہوتا ہے، کلی کر کے نگل جائیے اس کو، دانت بھی صاف ہو جاتے ہیں، اور رزق جو بچا کچا ہے وہ بھی اندر چلا جاتا ہے، وہاں لیکن وضو کے اندر تھوکنا ہے آپ۔ تو آپ نے کلی کی اور اس کو آپ تھوک رہے ہیں، ٹھیک۔ تو جو وضو کے اندر جو چوتھی چیز آپ کریں گے وہ کلی کا کرنا ہے، اور کچھ علماء نے اس کو فرائض میں بھی شامل کیا ہے، یاد رکھیے، کچھ علماء نے اس کو فرائض میں بھی شامل کیا، لیکن بہرحال عمومی اعتبار سے زیادہ تر نے اس کو سنت ہی کہا ہے۔ پانچویں سنت جو نماز کی ہے، اس کو بھی علماء فرائض میں شامل کرتے ہیں کچھ علماء، وہ یہ ہے ناک میں پانی لینا۔ میں ترتیب میں جا رہا ہوں، پورا سیکوینس میں، جیسا فرائض ویسی سنت ترتیب میں۔ ناک میں پانی لینا، ناک میں پانی لینا یہ وضو کی سنت ہے، یاد رکھیے۔ پانی لینے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں بالغ فی استنشاقی الا ان تکونوا صائما، یہ مسند احمد کی اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ ناک میں پانی لینے میں مبالغہ کرو، بالغ زیادتی کرو، ایکسس میں جاؤ، دور تک جاؤ اس معاملے میں۔ مبالغہ سمجھتے ہیں نا، بڑھا چڑھا کر کرو۔ ناک میں پانی لینے میں بڑھا چڑھا کر بڑھو، آگے بڑھو، سوائے اس کے کہ تم روزے دار ہو۔ روزے دار ہے تو ناک میں پانی پھر بڑھا چڑھا کر نہیں لینا ہے، صرف سادہ لینا ہے، سادہ لینا ہے، سادہ لینا۔ لیکن اگر روزے دار نہ ہو، بڑھا چڑھا کر کرو، زیادہ سے زیادہ پانی لو اور زیادہ سے زیادہ صاف کرو، یہ معنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا رکھا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکونوا صائما، مبالغہ کر، زیادہ کر ناک میں پانی لینے کے معاملے میں، سوائے اس کے کہ تو روزہ دار۔ روزہ ہونے میں کیا ڈر ہے کہ اندر حلق میں پانی چل جائے گا، ناک سے بھی پانی جاتا ہے، تو لہٰذا روزدار نہیں، لیکن اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو مبالغہ کیجئے، پانی کھینچ کے پھر اس کو جھاڑیے، ناک کو صاف کیجئے، ناک میں پانی لے جا اور اس میں مبالغہ۔ اور کیوں یہ مبالغہ کرنا ہے؟ صفائی کی نیت سے۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ وضو کرتے ہیں، کلی لیا ویسی تھوک ڈالا پانی، اور پانی ناک میں نہیں لیتے، پانی کو لیا لے گئے ناک تک، ٹھیک، اور خالی اور پانی وہی ٹپک رہا ہے، خالی ٹچ کر کے لاتے ہیں۔ خاص طور سے خواتین میں بڑا ہوا نہیں، وہ کھینچے تو میرے کو تکلیف ہو جاتی، وہ ایسا ہو جاتا، اندر چل جاتا، جلن ہوتی، یہ ہوتا، فلاں ہوتا۔ ارے میرے بھائی، ارے میری بہن، دیکھو جو ناک کی جلن اور وہ ہے، وہ صاف نہیں کرنے سے ہے۔ یہ ناک صاف کرنا بڑا اہم ہے۔ ناک میں اللہ رب العزت نے ہمارے ناک کو اس طرح سے ایئر کنڈیشن کیا، اس طرح سے بنایا کہ ناک میں اس کچھ غدود ہوتے ہیں جو اندر جو ہے کچھ قسم کے مادے چھوڑتے ہیں، جو بعد میں غلاظت کہلاتی ہے، لیکن پہلے ابتدائی مرحلے میں ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسا منہ میں تھوک آتا ہے، منہ میں تھوک نہ آئے تو کیا تکلیف ہو سکتی ہے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، امیجن نہیں کر سکتے۔ صرف ایک نوالا چبا کے کھا لے بغیر تھوک کے تو اسے پتا چلے گا تھوک کا کتنی اہمیت، لیکن تھوک دے تو غلاظت ہے، جب تک منہ میں ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ سمجھ رہے آپ؟ تو اسی طرح ناک کے غدود جو ہے کچھ مادوں کو چھوڑتے ہیں، جو مادے آپ کے ناک کو گرم اور ٹھنڈی ہواؤں کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہ کہ تھوڑی دیر بعد وہ جم کے سخت ہو جاتے ہیں ناک کے دونوں طرف۔ جن کو یہ وضو کم از کم مومن کریں گا تو 5 وقت ان کو دھو کر نکالیں گا، دھونے کی بنیاد پر نئے غدود، پھر غدود نیا مادہ چھوڑتا ہے، ناک اور فریش رہتی ہے، سانس لینا اچھا لگتا ہے۔ بہت سے لوگ ڈل، پریشان محسوس کرتے، تو میں کہتا ہوں ناک اچھے سے دھویا کرو، اس لیے کہ ناک اچھے سے نہیں دھونا بہت ساری بیماریوں کی، بہت ساری، چونکہ سانس بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے۔ سانس اگر درست نہیں ہوگی تو آپ کی تمام، جیسا سانس برابر نہیں لی جا رہی تو آدمی پھر سکون محسوس نہیں کرتا ہے، بے اطمینان ہو جاتا ہے، فریشنس نہیں آتی اس میں۔ ایک تو چہرہ، اور اگر آپ ناک دھوئے تو دیکھیے آپ کتنے فریش محسوس کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان نیند میں سے اٹھے، چہرہ اور ناک دھولے، فریش۔ ناک نہیں دھلیں گے آپ، رننگ کریں گے تکلیف، کام کریں گے تکلیف، سانس چلتے رہتی ہے۔ تو بہت سے مردوں اور عورتوں کو سانس کی شکایت نہیں ہوتی، ناک بند ہونے کی شکایت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ ناک دھوتے نہیں برابر، دھوئیے، مبالغہ کیجیے، کھینچیے پانی کو، صاف کیجیے، جھاڑیے اس کو، ایک دم کلین کیجیے، ٹھیک۔ اور بہت ضروری، یاد ہے، بہت ضروری، اس میں کوئی شرم محسوس مت کیجیے۔ بہت کم میں نے اور آدمیوں کو دیکھا، میں ناک میں پانی ڈال کے
بالکل بہترین ناک صاف کرتے ہیں, ہاں صاف ہوتی ہے, اس جھاڑ رہے ہیں. عورتیں کبھی نہیں ایسا لگا کہ ایسا کونے میں دیکھتے کوئی دیکھ رہا تو نہیں ادھر ادھر جا کے, اگر ہے بھی تو اس کو مادے کو تو دبا دو اور چھپا دو. چیخ بھی لینے میں حیا محسوس کرتے ہیں, جو فطری چیز ہے ان میں حیا کی کیا چیز ہے. ہاں جمائی لینے میں حیا کی, جمائی لینے سے اصل میں لوگوں کا کہا کہ جمائی مت لو, جمائی کے ذریعے شیطان امت مسلمہ پہ سستی طاری کرتا ہے, تو جمائی کو روکو, آ رہی تو منہ مت کھولو, اس کھل گیا تو بند کرو. تو وہاں تو جمائیاں پوری فل لے رہے ہو, چھینک آ رہی تو اس لیے کہ ایٹیکیٹ کے خلاف ہے چھینک لینا. کیسی عجیب بات ہے نا, جو شریعت بتا رہی ہے کہ چھینک لو, جمائی کو روکو, جمائی لے رہے ہیں اور چھینکوں کو روک رہے ہیں. تو ناک صاف کیجیے, بہترین انداز سے صاف کیجیے, جھاڑیے اس کو, پھوکیے. صاف کرنا اس کو بھی کچھ علماء نے فرائض میں قرار دیا, اس لیے کہ آپ سب نے ایک حدیث میں فرمایا جو صحیح مسلم کی روایت ہے, 10 چیزیں فطرت میں, اس میں سے ایک کہا ناک کو صاف کرنا. تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں یہ فرض میں ہے, لیکن بہرحال اکثر نے اس کو سنت میں داخل کیا. تو یہ تھی 5ویں سنت. 6ٹھی سنت جو ہے داڑھی کا خلال کرنا. اگر داڑھی آپ کی گھنی ہے, ہلکی داڑھی ہے, تو پھر تو آپ کو پورا چہرہ دھونا پڑے گا. ہلکی ہلکی داڑھی جو رکھتے ہیں پورا دھونا پڑے گا, اس میں جلد دکھتی ہے. لیکن داڑھی گھنی ہے, بڑھ رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے چہرہ دھل نہیں سکتا ہے نیچے کا, تو اس کو خلال کرنا پڑے گا. خلال مطلب پانی لے کے تھوڑی تک ڈالیں گے اور ملیں گے. ایگزیکٹلی پورا بھیگنا ضروری نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ ہو بھی نہیں پائیں گا. چھوٹی موٹی داڑھی پھر میری داڑھی میں بھی ہو سکتا ہے دھل جائے, لیکن جن کی اور گھنی ہو اتنی بڑی آ گئی, تب کیسا دھوئیں گے اندر ڈال کے. تو خالی اٹھا کر خلال, خلال سمجھ رہے, خلال مطلب اندر سے تھوڑی کو لگا دیں گا, تھوڑی کو پانی لگنے کے بعد باہر سے دھو لیں گا, خلال. تو یہ سننا داڑھی کا خلال. لیکن جن کا دکھ رہا ہے, اس کی جیسا میری جلد دکھتی ہے پوری, داڑھی ہلکی ہلکی ہے میری, کچھ لوگ چھوٹی رکھتے ہیں اس وجہ سے, کچھ لوگ کے روئے ہوتے ہیں, کچھ لوگ کی جمال ہونے جلدی, تو ان کو تو پورا دھونا پڑے گا. لیکن جن کے گھنے آ جاتے ہیں, بہت مشکل ہوتا ہے, تو تھوڑی کا خلال اور باقی جگہ ہاتھ ڈال کے اوپر سے کریں. ٹھیک ہے, یہ سنت ہے. اسی طرح جس چیز کو آپ یاد رکھیں گے, جو 7ویں چیز ہے, ہر عضو کو کم از کم 1 بار دھونا فرض اور 3 بار دھونا سنت ہے. ہر عضو کو, 7ویں سنت, ہر عضو کو آپ 1 سے لے کر 3, سر کا مسح صرف 1 بار ہوگا, یاد رکھیے. 1 سے لے کر 3 تمام اعضاء کو آپ دھوئیں گے, سر کا مسح صرف 1 مرتبہ. 1 بار دھونا فرض اور 3 بار دھونا سنت ہے. تو 1 2 3 پانی کی اویلیبلٹی کے اعتبار سے, سہولت کے اعتبار سے, یو کین گو آن جتنا آپ چاہیں. 1 بار اتنا ہی پانی ہے کہ 1 بار ہو سکتا تو 1 ٹائم, اس سے زیادہ ہے تو 2 ٹائم, اس سے زیادہ ہے تو 3 ٹائم. 3 ٹائم بہت اچھا عمل ہے, اس لیے کہ انبیاء کی سنت میں سے یہ ہے کہ ہر اعضاء کو 3 بار دھونا. ٹھیک ہے, تو آپ بھی 3 بار دھوئیے اس کو. ٹھیک ہے, تو 3 بار دھونا میکسیمم ہے, یاد رکھیے. ٹھیک. 8واں, کانوں کے اندرونی حصے اور بیرونی حصے کو دھونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنے معاف کرنا کان کے بیرونی اور اندرونی حصوں کو جو ہے آپ جو ہے مسح کرنا. نبی اکرم صلی اللہ, ابو داؤد کی روایت ہے, جب وضو کرتے تو صحابی رسول فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو, جب آپ مسح کریں گے نا, یہ مسح کے بعد آتا ہے یہ عمل, مسح کرنے کے بعد کان میں کرتے اور یوں کرتے کہ اپنی شہادت کی انگلیوں فرماتے ہیں, اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو کان میں ڈالتے ہیں اندرونی حصے میں, اور اندر ڈال کے اس کو گھماتے. کانوں کا خلال, گھمانے سے مراد ایسا گھمائے کہ پورا کان گیلا ہو جائے, گیلے سے سینس پانی لگ جائے. تو آپ نے کیا اور آپ اندر ڈال رہے ہیں, یہ آپ نے ڈالا تو یہ ہو گیا, اور اس کے بعد آپ اس کو پورا گھمائیں گے, یہ حصہ اور یہاں واپس لائیں گے. ٹھیک, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. خواتین بہت سی بار اس میں عورتوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کچھ چیزوں کمپلیکیٹ سمجھتے ہیں کچھ, تو آپ پورا گھمائیں گے. تو کان میں ہاتھ ڈالا, یوں لیا اور پورا گھما. حدیث میں دیکھا گیا کہ آپ یہ انگلی سے کانوں کے اندر کرتے, آپ دونوں کرنا ہے آپ کو ایک ساتھ. آپ نے پانی لیا, سر کا مسح کیا, اسی بچے پانی سے آپ کرتے تھے, اندر ڈالا اور یوں کر کے دونوں آپ نے کر لیا, کان ہوئے. اس کے بعد نبی کا پھر انگوٹھوں سے اپنے ہاتھ کے کانوں کا بیرونی حصہ صاف کرتے, پہلے اندرونی انگلیوں سے, اس کے بعد انگوٹھے سے آپ بیرونی حصہ, باہر کا حصہ صاف کرتے. اس کے لیے آپ الگ سے پانی نہیں لیتے, اسی پانی میں کرتے تھے, مطلب مسح کے بچے ہوئے. چونکہ مسح میں یوں جا کے ہاتھ آیا واپس, اس کے بعد کانوں میں گیا, اور جب کان ختم ہوئے تو وہیں آپ نے اس کو کر لیا. یہ ہوا کانوں کا خلال. ٹھیک, اس کو مکمل دھونا نہیں جس طرح سے آپ چہرے کو دھو رہے تھے. خلال مطلب صرف پانی کا ٹچ ہو جانا کافی ہے, بہنا ضروری نہیں. خلال. ٹھیک, تو کانوں کا خلال کرتے. اس کے بعد 9ویں چیز, ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلال کرتے. آپ کے تعلق سے آتا ہے جو ہے ابن خزیمہ کی روایت ہے, جب تو وضو کر تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر. آپ نے ایک صحابی کو, جب تو وضو کر, خلال کیا ہوتا ہے, جب ہاتھ دھوئیں گے ہو سکتا ہے یہ حصے کیا ہوتے ہیں, سوکھے رہ جاتے ہیں, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ حصوں میں عام طور سے جلد جھڑتے رہتی ہے نکل کے. دیکھیے سردی میں بھی آپ کی انگلیوں کے یہ حصے پورے وائٹ ہو جاتے ہیں, نہا کے آئیے وائٹ ہو جاتے ہیں, تو وہاں پانی نہیں لگتا ہے. تو خلال سے کیا کریں گے آپ, اس سے پانی لگ جائیں گا ان حصوں میں.
تو ہاتھوں کی اور پیروں کی انگلیاں اور امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ پیر جو ہے عموماً پیروں کی 2-3 انگلیاں پوری چپکی ہوئی ہوتی ہے ایک دوسرے سے، جس سے پانی ان میں نہیں جاتا، ٹھیک۔ تو خلال سے کیا کریں گے آپ؟ الٹے ہاتھ سے آپ سیدھے پیر سے شروع کریں گے، خلال کر انگلی کے اندر سے بیچ میں، یہ چھوٹی کر انگلی سے الٹے پیر سے شروع کریں، اندر وضو کے پانی کے ڈالنے کے بعد ایسا انگلی ڈال کے نکالیں گے، سمجھو پیر کا پنجہ ہے میرا، یہ اس میں ڈال کے نہیں، اس کو بولتے ہیں خلال۔ جب رائٹ کا ہو گیا پھر لیفٹ کی طرف جائیں گے، اور دونوں عمل یہ سیدھے پیر اور الٹے پیر کی خلال الٹے ہاتھ سے کرنا ہے آپ کو، یاد رکھیں، اور چھوٹی انگلی سے آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو آپ کو سہولت ہو پھر یاد رکھیں، اس لیے کہ یہ سب سے آسانی سے جاتی ہے اندر، آپ اس کو ڈال کے خلال اس کو وہ کریں گے۔ تو یہ تھی 9ویں چیز۔ 10ویں چیز، ہاتھوں اور پیروں کو دھونے میں رائٹ سے لیفٹ کی طرف جائیں گے آپ، 10ویں سنت کہ تب ہاتھ کو دھونا اور پیر کو، یہ دو ہے آپ کے پاس، ہے نا، آنکھیں بھی دو ہے لیکن ایک جگہ ہے، کان بھی دو ہے ایک ہی جگہ لگے ہوئے، ٹھیک، اور ان کو ایک ساتھ کرنا ہے۔ لیکن جب معاملہ ہاتھ اور پیر کا آئیں گا، دو الگ سیپریٹ اینٹیٹی ہے، تو پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں گے اور پھر الٹا، پہلے سیدھا پیر دھوئیں گے پھر الٹا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام سیدھے سے الٹے کی طرف جاتے، کنگھی سیدھے سے الٹا، وضو سیدھے سے الٹا، کپڑا پہنتے سیدھے سے الٹا، بال جماتے، بال ترشواتے، ناخن کاٹتے سیدھے سے الٹا۔ تو رائٹ ہینڈ پھر لیفٹ ہینڈ، یہ 10ویں چیز۔ اس کے بعد جو ہے 11ویں چیز جو آپ یاد رکھیں گے وہ یہ ہے، ہاں، چہرے اور ہاتھوں اور پیروں کے زیادہ سے زیادہ حصے کو آپ وضو میں شامل کر سکتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، ہاتھوں اور پیروں کے زیادہ سے زیادہ حصے کو۔ سر، آپ کا چہرہ کیا ہے؟ چہرہ دیکھیے یہاں سے لے کر تھوڑی تک ہے، کان سے کان، زیادہ زیادہ مطلب پانی اتنا لے کے آپ ڈالیں گے زیادہ، سمجھ، زیادتی، وضو کر رہے آپ تو کونیوں تک ہے نا، زیادتی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، صحیح بخاری کے، صحیح مسلم کی روایت ہے اور بخاری میں بھی آتی ہے، متفق علیہ روایت ہے، قیامت کے دن میری امت کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے منور ہوں گے، چمکیں گے، جو ہے وہ نور کے جیسے چمکیں گے۔ اور آپ نے فرمایا، تم میں جو اپنی چمک کو لمبا کرنا چاہتا ہے تو لمبا کرے، مطلب جتنا حکم ہے اس کو مکمل تک ایکسٹینڈ تک لے جائے، اس کے میکسیمم، کہ آپ کونی دھو رہے تو کونی تو آ گئی، لیکن آپ ہاتھ کو یوں بھی کر لے سکتے تاکہ کہیں اندیشہ نہ ہو اور زیادہ ایکسٹینڈ۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ ہر بار غسل کر کے نکلے وضو کے نام پر کہ بھائی زیادہ ہے تو پھر بڑھتے ہی جائے، وہ معنی نہیں ہے اس کا، لیکن جتنا پرفیکٹنس تک جا سکتے ہیں، میکسیمم چیزوں کو ایک ہی اس میں آپ دھو لے سکتے ہیں، یہ مراد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ آپ وضو کر رہے تھے اور جب ہاتھ دھوئے پانی زائد تھا تو، اور آپ کو سہولت تھی تو آپ نے ہاتھ کو اوپر تک دھویا، زیادہ تھا کر لیا، کھلے ہوں گے آپ، کپڑے بھیگنے کے کوئی چانس نہیں ہوں گے تو آپ نے کر لیا۔ اور ایک مرتبہ دیکھا گیا وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ٹکنے سے آپ نے کافی اوپر تک پیر دھوئے، سمجھ رہے آپ، تو زیادہ تھی۔ یہ بھی سنت ہے کہ آپ میکسیمم کوریج دے اپنے چہرے کو، میکسیمم کوریج دے ہاتھ کو، میکسیمم کوریج دے پیروں کو، تاکہ وہ چمکنے والے اعضاء ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح 12ویں چیز، وضو کے بعد دعا پڑھے، وضو سے پہلے ایک دعا بسم اللہ، وضو کے دوران کوئی دعا نہیں، اشہد ان لا الہ، لوگ چہرے مارتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہاتھ دھو رہے ایک دعا، پیر دھو رہے ایک دعا، مسا کر رہے ایک دعا، کلی کر رہے ایک دعا، کان کا خلال ایک دعا، انگلیوں کا خلال ایک دعا، داڑھی دھو رہے ایک دعا، مطلب اتنی دعائیں کہ ایک وضو خانے میں نے ایک مرتبہ دیکھا جو شروع ہو رہے ہو بسم اللہ سے تو 25-30 دعائیں وضو ہونے تک، مطلب ہر سنت اور ہر فرض پہ ایک دعا نہیں، ابتدا میں ایک دعا بسم اللہ، وہ لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ سے منہ دھونا بھی سنت سے ثابت نہیں، سب بدعات ہے، یاد رکھیں۔ اور وضو کے خاتمے پر ایک دعا، کیا دعا تھی جو آپ سے پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی اور جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کرتے تھے پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہے۔ اے اللہ مجھے، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر، تیرے طرف رجوع کرنے والے میں شامل کر، واجعلنی من المتطہرین، اور مجھے طہارت حاصل کرنے، پاکیزہ لوگوں میں، پاکیزگی والوں میں شامل کر۔ یہ دعا کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دعا کے بعد شہادت کی انگلی اٹھانے یا آسمان کی طرف دیکھنے کے تعلق سے کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اس کو یوں ہی پڑھ لے، ٹھیک ہے، نہ اٹھانے کی نہ دیکھنے کی، دونوں روایتیں بہرحال ضعیف ہیں، تو لہٰذا صرف اس کو پڑھنا ہے۔ اور جو شخص ایسا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص وضو کرے مکمل اچھے سے کرے، اس کے بعد یہ پڑھے، یہ دونوں چیزیں گواہی دے اور یہ دعا پڑھے، تو جنت کے 8 دروازے روز قیامت اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس میں سے چاہے اس میں سے داخل ہو جائے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں، تو 8 دروازے اس کے لیے کھلیں گے جو یہ دعا وضو کے بعد کرتا ہے، شروعات میں بسم اللہ، خاتمے پہ یہ دعا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی وضو کی سنتیں۔
چلیے اب وضو کے فرائض دیکھ لیے، وضو کی سنتیں دیکھ لی، اب پورا وضو دیکھ لیتے ہیں ایک ساتھ تاکہ دونوں کلب ہو جاتے، دونوں باتیں مل جاتی، فرائض و سنت ہے۔ اب دونوں کو میں فرض کیا ہے سنت کیا الگ نہیں کروں گا، اب دونوں کو ایک ساتھ رکھوں گا، جو کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ایک مکمل روایت ہے جس میں آپ نے پورا وضو کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا تھا وہ بتایا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جو ابو داؤد کی ہے بھی، تو ان میں آپ دونوں صحابیوں سے مکمل طور سے وضو کا طریقہ آتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو یہ ہوتا اور وضو کا طریقہ یہ، میں اب تمام چیزیں ملا کر کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں گے، اب نیند میں سے کوئی خاص اٹھا تو پہلے 3 بار دھوئیں گا، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک۔ اور پھر مسواک کر لیں گا، وضو کی پہلے کی چیزیں یہ کہ وضو بالکل میں خاص وضو بتا رہا ہوں، تو مسواک وہ سب پارٹ ہے اس کا، لیکن وہ تو آپ سمجھ گئے، وہ آپ کو الگ سے کرنا۔ اب وضو کی بات کر رہے ہیں ہم صرف، تو وضو کے لیے آپ سب سے پہلے جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے 3 مرتبہ، اور ہاتھ سے مراد یہ پنجہ ہے پورا، کلائی جس کو بولتے ہیں، پنجہ جس کو بولیں گے پورا، ٹھیک۔ تو آپ ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں گے، پانی آپ نے لیا اور ہاتھوں کو آپ دھو رہے ہیں، ٹھیک۔ ہاتھوں کو آپ نے 3 مرتبہ، ایک بار پانی لیا اس کو دھویا، دوسری بار پانی لیا پھر دھویا، اور تیسری بار پانی لیا۔ نل چالو ہے تو نل کے نیچے رکھیے اور ہاتھ دھوئیے، چونکہ لینے میں الگ مسئلہ ہے، پانی گر رہا ہے تو بہت سہولت ہوتی ہے، پانی کا نل کھولیے اور اس میں آپ اس کو آسانی سے ہوگا۔ 3 مرتبہ آپ نے ہاتھوں کو دھویا، ٹھیک، 3 مرتبہ، ٹھیک۔ اب یہ بات یاد رکھیے 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ گناہ اور حرام ہے، 3 مرتبہ میکسیمم۔ آگے بات رکھوں گا جو ناپسندیدہ چیزیں وضو میں اس میں کیا کیا ہے، تو 3 مرتبہ آپ نے دھویا، اس سے زیادہ مت دھوئیے، میکسیمم 3۔ ایک ٹائم میں جتنا ملنا، جو مسائل ہے جو گندگی نکالیے، سیکنڈ ٹائم کیجیے، تھرڈ ٹائم میکس، ٹھیک۔ تو 3 مرتبہ آپ نے ہاتھ دھویا، ہاتھ دھونے کے بعد پانی لیا آپ نے اور سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا ہے، آپ یاد رکھیے، پانی لیا آپ نے اور آپ کلی کر رہے ہیں، منہ پانی لیا اور کلی کر رہے ہیں۔ کلی میں زیادتی ہوں گی کہ آپ غرارہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ روزے سے ہو تو غرارہ نہ کریں، لیکن کر سکتے ہیں، اس لیے کہ زیادتی میں آئیں گا، مکمل کلی میں شامل ہوگا۔ پانی لیا یا چاہے تو غرارہ کرا اور پانی کو تھوک دیا، ایک بار فرض کم از کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ دوسری بار لیا کلی کی، چاہے تو غرارہ کیا یا ایک بار غرارہ کیا، 2 بار کلی کی، جیسا آپ کو بہتر لگے تاکہ زیادہ سے زیادہ منہ صاف ہو آپ کا۔ تو آپ نے کلی کی اور پانی کو تھوک دیا، یہ ہوا 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے پانی لیا اور ناک میں پانی آپ چڑھائیں گے، ناک میں پانی لے کے ناک کو صاف کریں گے 3 بار، ایک بار کم از کم، 3 بار زیادہ سے زیادہ۔ ناک میں پانی لیا اور ناک کو جھاڑا، صاف کیا، پھر پانی لیا 3 بار۔ اس کے بعد پانی لیا اور چہرے کو آپ دھوئیں گے۔ چہرہ ہوتا ہے سر کے بالوں، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی گلے سے اوپر کا حصہ، یہ کان سے یہ کان، پانی لیا اور آپ اس کو دھو رہے ہیں، پانی لیا اور دھو رہے ہیں۔ جب آپ پانی چہرے کو مارے تو آنکھ وہ سب انکلوڈ کر لے اس کے اندر، ٹھیک، اور آپ اس کو دھو رہے ہیں 1 بار، 2 بار اور تیسری بار میکسیمم، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے آپ پھر جو ہاتھ دھوئیں گے، ہاتھ کے لیے پہلے سیدھا شروع کریں گے، سیدھے ہاتھ سے پانی لیا آپ نے اور اس کو پانی اگر کوئی چیز میں سے اٹھا رہے، برتن یا مرتبان میں سے، تو اٹھا کر آپ ڈالیں گے اور پھر اس کو ملیں گے۔ اگر نل چالو ہے تو آپ نل کے نیچے ہاتھ ڈالیں گے اور اس کو ملیں گے، ٹھیک۔ تو یہ پورا آپ نے یوں لیا اور یہ مل لیا ایک بار، یا آپ نل چالو تو نل میں بھی آپ سیدھا ڈالنے کے بدلے ایسا لے کر اس کو آرام سے مل سکتے ہیں نل بند کر کے، 1 بار 2 بار میکسیمم 3 ٹائمز، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر الٹے ہاتھ آپ شروع کریں گے، الٹے ہاتھ کا، اور اسی دوران اس کا خلال بھی کر لے سکتے ہیں آپ چاہے تو، ٹھیک۔ اس کو دھوئیں گے، ٹھیک، یہ ہوا دوسرا ہاتھ۔ اس کے بعد آپ پانی لیں گے اور پانی لے کر مسح کریں گے۔ مسح کے لیے آپ پیشانی کے جو بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے، جہاں تک ہم نے چہرہ دھویا تھا اس کے اوپر کا حصہ، بالوں سے پیچھے جائیں گے گدی تک اور پیچھے سے واپس آئیں گے۔ خواتین جو ہے چونکہ ان کی گردن کھلی نہیں ہوتی تو پیچھے جائیں گی گردن تک اور گردن سے واپس آ جائیں گے۔ مرد گردن تک جا کر پورا واپس آئیں گے، ٹھیک، واپس آئے اور اسی اسٹروک میں ایک ہی اس کے اندر جا کے آپ آئیں گے، اسی اس میں پھر آپ کان کا خلال، دونوں کان میں انگلیاں ڈالی، اندر کے لیے یہ انگلی استعمال کریں گے شہادت کی، اور باہر کے لیے دونوں انگوٹھے، ایک ہی اس میں دونوں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سر کا مسح کے ساتھ ہی یہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ سے پانی لینا اس معاملے میں ثابت نہیں، لیکن علماء کہتے ہیں اگر سوکھ جائے مکمل اور پانی بچا ہی نہ ہو تو الگ بات ہے، آپ لے لیں، لیکن عموماً آپ ایسا کر کے ایک کریں۔ ہو گئے کان۔ اب کانوں کے بعد آپ کو جو ہے پیر پر آنا ہے آپ کی، اور پیر آپ پہلے سیدھا پیر دھوئیں گے، ٹخنوں کے پیچھے کا حصہ خاص طور سے یاد رکھیے سوکھا رہ جاتا ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا اور کہا احتیاط کیا کرو، یہ سوکھا رہ جاتا ہے۔ ٹخنوں کا پیچھے کا، سیدھے ہاتھ کے ایکسٹریم رائٹ، پیر کے پیچھے کے ایکسٹریم رائٹ کا اور الٹے پیر کے پیچھے کے ایکسٹریم لیفٹ کا سوکھا رہ جاتا ہے، تو اس کو اچھے سے آپ وہ کریں گے، اور ٹخنوں تک، ٹخنے مطلب انکلوڈ پورا اس کو دھوئیں گے، اور الٹے ہاتھ سے خلال انگلیوں کو پیروں کے بیچ میں صاف کریں گے، خلال کریں گے۔ تو یہ ہوا وضو، یاد رکھیے 1 بار کم از کم دھوئیں گے، 3 بار زیادہ دھوئیں گے،
پانی کا کم سے کم استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ پانی کو زیادہ بہانا، اس کی زیادتی، اس کو اسراف کرنا شریعت نے جو ہے اس بات کو بالکل جو ہے پسند نہیں کیا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح ایک غلط فہمی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب مسح کرتے ہیں سر کا تو مختلف علاقوں میں مختلف مسح کے طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ جگہ مسح کا طریقہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی مسح کرتا ہے، مطلب یہاں سے شروع ہوتا ہے ہر چیز کو وہ بوسہ لیتے ہوئے چلتا ہے اوپر کی طرف اور پھر پیچھے جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں پیچھے جاتے چوم کر، چومنا یہاں ثابت نہیں ہے سنت سے، ٹھیک، چومتے ہیں، ناک کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں، پیشانی کو لگاتے ہیں، کچھ لوگ چومتے اور پیشانی پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ چومتے، کچھ لوگ چومتے نہیں اور آگے جاتے ہیں، آنکھ پہ ہاتھ لگاتے ہیں، یہ کچھ بھی ثابت نہیں، آپ کو صرف بھگانا ہے اور پیچھے گئے اور آگے آ گئے، اس میں چبنا اور وہ کرنا ثابت نہیں۔ ایک دوسرا، کچھ لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں، گردن کا مسح کرتے ہیں، اس کا مختلف طریقے، ایسا بھگانا ہے، اس کے اتنے فائدے فلاں ہیں۔ گردن کا مسح کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، اس کے اپنے فائدے ہوں گے، فائدوں سے ہم کو انکار نہیں، اس لیے کہ جسم کو دھونے کے فائدے ہوتے ہی ہیں، تو آپ الگ سے دھوئیے اس کو، آپ کو دھونا ہے تو۔ لیکن گردن کا اسپیشل مسح، ہاں گدی پہ جانے تک کچھ پانی چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں، اسپیشل مسح کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، کسی صحیح روایت سے گردن کا مسح کرنا ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ پانی ہاتھ ڈالا، سیدھا ہاتھ کو لے گئے، واپس لایا، کانوں کا خلال کیا، یہ کام فنش، کوئی چبنا اور کوئی گردن کا مسح اس کے بعد ثابت نہیں۔ بہت سے لوگ یوں کر کے یوں جانے کے بعد ہر عبادت میں ان کو اپنی شک ہوتا ہے، اور شک کیوں نہ ہو، مولوی صاحب بتاتے ہیں احتیاطاً، جیسا جمعہ کی نماز 2 رکعت فرض ہے، احتیاطاً ظہر پڑھ لینا، تو وہ احتیاط کرتے، احتیاط کیا کرتے ہیں، دیکھیے سر کا مسح کرتے، پہلے تو یوں بہت چومتے اوپر تک جاتے ہیں، یہ احتیاط ہے، یہ بھیگا نہیں ہوگا تو یہ بھیگا نہیں ہوگا تو یہ بھیگا نہیں ہوگا۔ پھر واپس آنے کے بعد کان کا خلال کرنے کے بعد ایکسرسائز شروع ہوتی، کچھ تو بھی ایسا بہت دیر تک یوں کرتے، کیوں بولے احتیاطاً یہ سوکھا رہ گیا ہوگا تو احتیاطاً یہ سوکھا رہے گا، احتیاطاً یہ سوکھا رہے گا، احتیاطاً، ارے پہلے 3 بار دھو لیا نا بیوقوف آدمی، اب کیا احتیاط پھر سے، پھر تو احتیاطاً فجر کی 2 پڑھ کے پھر 2 پڑھ، پھر ظہر کی 4 پڑھ کے پھر 4 پڑھ، زکات دینے کے بعد ڈبل زکات دے احتیاطاً، پہلی قبول نہیں ہوں گی تو، حج کرنے کے بعد پھر ایک حج کرے، احتیاط مطلب امت کو ہر چیز میں شک میں ڈال دیا۔ یہ احتیاطاً کیوں، 3 بار تم دھو چکے ہو نا پہلے اتنی احتیاط سے، اب کیا احتیاط کی ضرورت ہے؟ تو مسح کرنے کے بعد ایسا بیٹھ جاتے اور بالکل ایک وہ طریقہ رہتا، اس کے لیے اس وقت کلاسز لگانا پڑیں گے، یا کوئی آدمی دور سے دیکھے اگر چائنیز یا ملے اوریجن کا ہو تو اس نے سمجھے کچھ تو بھی، یہ تو کراٹے کی ایکسرسائز بھی کر لیتے ہیں اپنی عبادت میں، ان کے کراٹے وراٹے شامل، کیوں تو وہ اتنے ایک دم ٹیکٹفلی ہوتا ہے، بالکل یوں 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 ایسا ایک دم بالکل ٹیکٹفلی چلتے ہیں، آپ خالی دیکھنا اس کو کیا چل رہا ہے، اور اگر اپن نہیں کرے تو بعض والا اپنے کو دیکھتے کون آگے بولتا تم ایسے کیوں نہیں کر رہے، پہلے تو گردن چھوڑ دیے اور پھر وہ ایکسرسائز بھی نہیں کر رہے، کھڑ رہے تھے، ٹھیک۔ تو پہلے جب تم نے دھو لیا تو پھر تم کو کیا احتیاط کی ضرورت، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، احتیاط 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 احتیاط، غیر ضروری احتیاطیں ہیں، جہاں ہونا وہاں نہیں ہے، جہاں نہیں ہونا وہاں ہے، کچھ بھی نہیں ہو گیا، اب ڈبل ریپیٹ نہیں کرنا ہے کوئی چیز کو آپ کو احتیاط۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے وضو کیا اور کسی نے کہا کوئی چیز آزاد سوکھا رہ گیا تو ایک الگ بات ہے، اور یاد رکھیے وضو کر لیا، کر اٹھے اور آپ نے اپنے آپ کو پوچھنا شروع کر دیا، یاد رکھیے وضو کے بعد اپنے جسم کو پوچھنا بھی سنت ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تولیہ تھا جو آپ نے اٹھا کر رکھا تھا، آپ وضو کرتے تو اس سے پوچھتے، نہاتے تو اس سے پوچھتے، تو یہ بھی سنت ہے۔ اب آپ اٹھے وضو کرنے کے بعد آپ نے تولیے سے پوچھ لیا، اب پوچھنے کے بعد کسی نے کہا پنڈلی سوکھی رہ گئی تھی، اوہو، تو اب کیا کریں گے آپ؟ اب آپ کو پورا وضو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ نے کچھ اعضاء کو سکھا لیا تھا۔ اگر پورے اعضاء گیلے ہوتے اور آپ کھڑے ہوتے اور کسی کو کہتا پنڈلی رہ گئی، آپ کی کونی رہ گئی، چہرہ رہ گیا، فلاں رہ گیا، تو آپ فوراً بیٹھ کے اتنے حصے کو دھو لیتے تو وضو ہو جاتا۔ لیکن اگر وہ سوکھا رہ گیا، آپ اٹھ گئے اور ایک بھی اعضاء سوکھ گیا تو اس کے بعد آپ کو پھر سے وضو کرنا ہوگا۔ آپ سمجھے ایک صحیح روایت ثابت ابو داؤد کی روایت ہے، ایک صحابی اٹھے جن کے پنڈلی کے بارے میں آتا، دیکھیے پنڈلی نہیں ہے، جو ٹخنے کے پیچھے کا حصہ ہوتا ہے، وہاں ناخن کے برابر ایک حصہ سوکھا تھا۔ جب آپ کو ان کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وضو پھر سے کر، کیونکہ ان کے اعضاء سوکھ چکے تھے اتنے۔ چونکہ کیا ہوتا ہے جب آپ دیکھیے دھوئیں گے، ایک آدمی کام دھندے بزنس سے آیا، کام کاج سے آیا اور دھویا، اور جو حصہ نہیں دھلانا وہ بالکل وائٹ الگ چمکتا ہے، اور جب دھل گیا اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، تو کوئی پہچان سکتا ہے اس نے کوئی نہیں برابر نہیں دھویا۔ بچوں کو دیکھیے آپ چہرہ دھوتے ادھر کا پورا باقی رہتا، آپ بولتے بیٹے یہ نہیں دھلا، کیسے پہچانا؟ ادھر پانی سے صفائی، ادھر سے وائٹنس دکھتی الگ، تو ویسا پہچانا تو کہا پھر سے کر۔ لیکن گیلے میں ہے تو خالی آپ جا کے گیلا کر لیجیے، گیلے میں مطلب اٹھے آپ اور کسی نے کہا بھائی صاحب تو آپ دھو لیجیے، سوکھ گیا تو پھر سے آپ کو وضو دوبارہ دہرانا ہو۔ اب وضو میں ناپسندیدہ امور، کیا کام ہم وضو میں نہیں کریں گے؟
تو وضو میں آپ جو ایسی جگہ بیٹھ کے وضو نہ کریں جو پلید ہو، گندگی ہو، برائی ہو، غلاظت ہو، ٹھیک ہے، یا گندی جگہ ہو، وہاں وضو نہیں کریں گے۔ دوسرا، 3 مرتبہ سے دھونا زیادہ دھونا درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ 3 بار وضو کیا، یعنی اعضاء کو دھویا، اور فرمایا جو زیادہ کرتا ہے اس نے برا اور ظلم کیا، اس لیے میں نے کہا حرام ہے، اس نے برا اور ظلم کیا اپنے اوپر، 3 بار سے زیادہ آپ نہیں دھو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے پانی ضائع نہ کرنا، کم سے کم پانی وضو کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ 1 مد پانی میں وضو کرتے، 1 مد کی کوانٹٹی جو ہوتی ہے 650 گرامز ہوتی ہے، 650 گرام، جس کو اگر آپ ملی لیٹر میں کنورٹ کرے تو 750 ملی لیٹر ہوتا ہے۔ پون لیٹر میں آپ وضو کرتے تھے، پون لیٹر 750 ملی لیٹر آف واٹر۔ اور آپ کے تعلق سے آتا ہے آپ نے ایک بار غسل 4 یا 3 مد میں کیا، جس کی کوانٹٹی لے لے تو وہ ہوتا ہے 2.5 لیٹر پانی صرف۔ آپ بولیں گے ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ بہت آسان، لیجیے آپ 750 ml پانی، ایک لوٹا جو آتا ہے نا مسجد میں عام طور سے، وہ ہوتا ہے اتنے کا، ہاتھ ڈالیے اور اس کو ملیے 1 مرتبہ، دوسری مرتبہ ہاتھ ڈالیے اس کو ملیے، یہ 2 مرتبہ آپ کر سکتے ہوتے ہیں۔ 1 لوٹے میں آپ کو جو آرام سے ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں نا جنرلی کچھ مسجدوں میں گیریج کے وہ ہوتے ہیں خاص 1 لیٹر پانی کے ہوتے ہیں آئل کے، ایگزیکٹ ہوتا ہے اس میں وضو، بچ جائیں گے آپ۔ لیکن آپ کو ترتیب آئے، کفایت شاری اختیار کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو کم سے کم پانی، اللہ نے ہم کو بہت سہولت دی ہندوستان میں ماشاءاللہ، پانی بہت فراوانی کے ساتھ ہے، اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ ضائع کریں، اس کو آپ جتنا کم ہو سکتا لمٹ کے اندر کرنے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے۔ وضو میں خواہ ایک سے زیادہ مسنون عمل ترک مت کیجیے کہ بھائی فرائض اپنے کو پتہ نہ ہوتے تو ہو جا رہے تو وضو نہیں، خواہ مت ترک کیجیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ فرض ایک چیز ہوتی ہے، لیکن سنت مل کر، فرض اور سنت مل کر کوئی چیز عبادت ہماری اللہ کے پاس قابل قبول ہوتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو لہٰذا اس پہ سنت خواہ زائد سنتیں ترک نہ کریں، میکسیمم کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک۔ تو یہ تھا وضو، اس کے فرائض کے سنت طریقہ۔ اب وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی دیکھ لیں، بہت معمولی اور بہت کم چیزیں ہیں، یاد رکھ لیجیے، فائدہ ہوگا کہ وضو کب ٹوٹتا ہے۔ نا بہت سے لوگ میوزک سنے تو وضو ٹوٹتا کیا؟ کوئی بچے کو میں ننگا دیکھ لیا نماز کے وضو میں حالت میں، کیا میرا وضو باقی رہا کیا؟ مختلف چیزیں، میں نے فلاں کام کر لیا، سیمنٹ میں ہاتھ ڈال دیا، وضو میرا باقی رہا کیا؟ میں گیریج سے کام کرتا آئل لگ گیا، وضو میرا باقی، مطلب کچھ بھی چیزیں۔ اب کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے بتا دیتا ہوں، باقی چیزوں سے سمجھ جائیے نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے تو وضو کن کن چیزوں سے ناقص ٹوٹ جاتا ہے وہ باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ پیشاب اور پیخانے کے راستے سے کچھ بھی نکل جاتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کچھ بھی نکل جاتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کچھ بھی، پیشاب نکل گیا، پیخان نکل گیا، منی نکل گئی، مزی نکل گئی، ودی نکل گئی، ندی نکل گئی، اس کے علاوہ ہوا خارج ہو، کچھ بھی ہوا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اب بہت سے لوگ بولتے پیشاب پیخانہ سمجھ میں آ رہا کہ ہم دھو لیتے، لیکن ہوا خارج ہو تو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ اصول ہے کوئی چیز بھی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کچھ چیزوں کو صاف کرنا ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو صاف نہیں کرنا ہوتا ہے، سمپل، اتنا ہی سادہ ہے۔ تو کوئی بھی چیز نکل جائے پیشاب اور پیخانے کے راستے سے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، پہلا وضو کا ناقص۔ شرمگاہ سے کوئی چیز کا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پہلا۔ دوسرا، لیٹ کر گہری نیند لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ پہلی جو روایت تھی جو میں نے کہا پیشاب یا پیخانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی بھی چیز، اس کے تعلق سے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا لا يقبل الله الصلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، نماز کو، جس کو حدث کہتے ہیں، پیشاب یا پیخانے کے راستے سے کچھ بھی نکل جائے، نکلا ہو اور اس نے وضو نہ کیا، وہ قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا کہ گہری نیند اگر آپ لیٹ کر سو گئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کھڑے سو رہے تو وضو نہیں، مسجد میں آپ بیٹھ گئے اور نیند لگ گئی اس سے نہیں ٹوٹتا، لیکن لیٹ گئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، آنکھ دبر مطلب آنکھ اور پیٹھ جو ہوتا ہے، دبر مطلب پیٹھ کا بندھن ہے، ریلیشن ہے، اور آپ نے فرمایا آگے کہا جو سو جائے اسے چاہیے کہ وضو کرے، چونکہ اب آنکھ لگ گئی اور پیٹھ آپ نے جھکا دی تو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا، اس کا تعلق ہے۔ اگر آپ سیدھے بیٹھے ہیں تو دیکھیے، اگر آپ سیدھے بیٹھے ہیں اور نیند لگ گئی تو آپ کی ہوا خارج ہونے کے امکانات بالکل نہیں ہوتے ہیں۔ آپ اگر لیٹ گئے تو آپ ہو سکتا ہے کیا ہوا ہوگا آپ کو پتہ نہیں۔ تو نیند سے بذات خود وضو نہیں ٹوٹتا، نیند کی وجہ سے چونکہ آپ سیدھے نہیں تھے، لیٹ گئے، وضو ٹوٹ چکا ہوگا ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ تو دوسرا وضو ٹوٹنے کا یہ ہے۔ اسی طرح تیسرا، بے ہوشی یا نشہ یا جنون چڑھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ ان حالات میں آپ نے کیا کیا آپ کو علم نہیں، ہوا خارج کر دی ہوں گی، پیشاب پیخانہ نہیں کیا، آپ کو علم بھی نہیں ہوتا ہے، مجنون ہو گئے۔ کسی کو ہوتا نا دورے پڑ جاتے جنون کے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نشہ کر لیا کسی نے، یا ٹھیک بے ہوش ہو گئے، تو ان میں وضو نہیں رہتا، پھر آپ کو وضو کرنا ہوگا، تیسری چیز۔ اسی طرح چوتھی چیز، ہتھیلی کو کھلا بغیر کپڑے کی آڑ سے شرمگاہ کو لگا دینا، اور شرمگاہ سے مراد اگلا اور پچھلا دونوں حصہ ہوتا ہے، بغیر کپڑے کے اپنی شرمگاہ کو، دونوں میں سے کوئی بھی ہتھیلی، شرمگاہ کو ہاتھ لگا لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ عورتوں کے لیے بھی ہے
کہ بچوں کو جب وہ خود تو نہیں، بچوں کو ڈائپر بدلا رہی ہے، بچوں کو پیشاب پیخانہ کیا تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اگر ان کی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتی ہے تو ٹوٹ جائیں گا. احتیاط کرنا ہے تو گلاؤز پہن کے کرے تاکہ وضو باقی رہے. لیکن اگر ہاتھ سیدھے لگائیں گی شرمگاہ اپنی یا کسی اور کی شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے، ہتھیلی کھلا، لیکن کپڑے پہ سے نہیں، کپڑے پہ سے لگنے سے کھلا کھلا نیوڈ جس کو کہیں گے، کچھ بھی اس پہ لگا ہوا نہیں اور لگ گیا سیدھے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے ہتھیلی کے لگنے سے. اس لیے کہ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، جو اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے وغیرہ کے ہاتھ لگائے وہ نیا وضو کرے بغیر نماز آپ نے فرمایا نہ پڑھے. یہ تھی چوتھی چیز. پانچویں چیز جو ہوگی وضو کے ٹوٹنے وہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھا لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ نے آپ کے سامنے بکری اور مینڈے کا گوشت کھایا اور کہا کیا ہم وضو کریں؟ آپ نے کہا ضرورت نہیں. پھر ایک صحابی نے اونٹ کا گوشت کھایا اور کہا کہ ہم وضو کریں؟ تو کہا وضو کر لیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جب اونٹ کا گوشت کھایا تو آپ وضو کرتے، اس کے بغیر نماز نہ پڑھتے. تو اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی لیے بہت سے لوگ اگر دعوت دیتے ہیں اور اونٹ کا گوشت ہو تو ان کو بولنا پڑے گا اونٹ کا گوشت تھا، تاکہ جو لوگ وضو سے ان کو پھر سے وضو اب دہرانا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ تھے وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بس اتنی ہی. اب اس کے علاوہ بھی ہے، جیسا کہ اسلام چھوڑ دینا، میں سمجھتا ہوں ان کی ضرورت نہیں، ریلیونٹ نہیں ہے. ایک مسلمان کے لیے بات ہو رہی ہے تو ارتداد، کوئی اسلام کو چھوڑ دے تو وضو کی ہر چیز اس کی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح عورت کو جو ہے شہوت کے اس سے ہاتھ لگانا، تو میں سمجھتا ہوں یہ بات بالکل سمپل ہے کہ شہوت سے جب آپ کسی کو ہاتھ لگائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کیا ہوتا ہے، جس میں تبدیلیاں آتی ہے اور شرمگاہ سے کچھ نہ کچھ مادے ضائع نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن عام اعتبار سے اتنا ٹوٹتا ہے. اب وہ باتیں جن باتوں سے ہم لوگ غلط فہمی مبتلا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ رکھتا ہوں. اب اس کے علاوہ وضو کسی چیز سے نہیں ٹوٹتا، لیکن کچھ باتیں ہیں جو بہت عام ہیں. پہلی چیز، شک سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں. تو شک سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یقین سے وضو ٹوٹتا ہے. اسلام میں کوئی بھی عبادت شک کی بنیاد پہ ضائع نہیں ہوتی ہے. وضو عبادت ہے تو شک کی بنیاد پہ وضو نہیں ٹوٹتا. آپ کو شک ہو رہا ہے، شک کہ میرا وضو باقی ہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے جب کسی کے پیٹ میں ہوا کی آواز آئے، ابھی ہوا خارج نہیں، اس نے گیس پاس نہیں کیا، پیٹ میں آواز آئے، گڑ 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 ہوتا ہے بیٹھنے کا، تو کہا اس کا وضو ضائع نہ ہوا جب تک کہ دو چیزیں نہ ہو جائے. ایک، آواز نہ آ جائے، ظاہری آواز، پیٹ میں الگ آواز ہوتی. دوسرا، بدبو نہ آ جائے. جب تک وضو نہیں ٹوٹا. سمجھ رہے ہیں؟ کسی انسان کا شک میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ صرف شک میں وضو توڑ دیتے، یار کچھ تو بھی ہوا، یقین نہیں ہے تو مت، وضو نہیں ٹوٹا. پہلی چیز، شک سے وضو نہیں ٹوٹتا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص پیٹ کی آواز سے وضو کو ضائع نہ سمجھے جب تک کہ دو چیزیں نہ ہو جائے، خود آواز نہ سن لے یا بدبو نہ آ جائے. ہو گیا؟ شک سے وضو نہیں ٹوٹتا، پہلی چیز. دوسرا، قہقہے لگا کے ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جیسا کہ ایک روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی جن کی آنکھ میں تکلیف تھی وہ آنکھ کو ملتے ہوئے مسجد میں داخل لگے، صف کے سامنے سے ایک گڑھے میں گر گئے. ان کے گرتے کچھ صحابہ نے ہنسنا شروع کر دیا نماز میں. تو آپ نے کہا جس نے ہنسا وہ دہرائے. یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ روایت جس نے قہقہے لگائے وضو کرے اور دوبارہ نماز دہرائے. ہاں، قہقہے لگانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. کیونکہ نماز میں کوئی بھی عمل نماز سے ہٹ کر ہونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. وضو الگ مسئلہ ہے، نماز الگ مسئلہ ہے. ٹھیک، تو اس کا نماز ٹوٹیں گی، لیکن وضو کے تعلق سے جو روایت ہے وہ صحیح روایت نہیں ہے. ٹھیک، چلیے آگے. تیسرا، لوگ سمجھتے ہیں کیا گناہ کو کرنے یا دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں. میوزک سن لیتے کیا وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں. کسی نے میوزک سنا، آپ سننے نہیں، آپ جا رہے ہیں، میں یہ نہیں بول رہا مسلمان سنتا ہے، جا رہے ہیں سنا، نہیں ٹوٹتا ہے. تو کسی گناہ کے دیکھنے یا کر لینے سے، مطلب کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیں، وضو کا الگ معاملہ ہے، گناہ ایک الگ چیز ہے. اسی طرح جو ہے بہت سے لوگ جو سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے کیا سطر کو دیکھنے سے اپنے یا کسی دوسرے کے وضو ٹوٹتا ہے؟ جیسا کہ کوئی بچہ آ گیا ننگا، میں خود نہانے گیا ہوں اور نہانے کے بعد کپڑے بدل رہا ہوں، سطر دکھ گیا، تو آپ کے خود کے سطر کو دیکھنے سے یا دوسروں کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں، ہاتھ لگنے سے ٹوٹتا ہے، دیکھنے سے نہیں. تیسرا، خون یا پیپ کے بہنے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے؟ تو نہیں، خون یا پیپ کے بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس لیے کہ صحابہ کی کئی روایت ہے کہ جنگ اور جہاد میں صحابہ ہوتے اور خون اور پسینے ان کے جسموں سے اور خون اور پیپ جسموں سے ٹپکتے، لیکن وہ نمازوں میں کھڑے ہوتے صفوں میں، جس میں سے ان کے صفوں میں سارے جنگ میں جہاد میں 4 مہینے زخم لگے ہوئے اور خون نکلتا، پیپ ٹپکتا، نماز پڑھتے. اور کوئی بھی ایک بات ہوتی نہیں ہوتا تو آپ سے فرماتے نا کہ تمہاری نماز نہیں ہو رہی، تمہارا وضو فلاں. یہ ایک بھی روایت ایسی ملتی نہیں خونوں میں. بلکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب خنجر مارا گیا اسی حالت میں آپ نے نماز مکمل کی تھی، خون نکل گیا تھا نا. اگر خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا تو عمر ابن خطاب کی نماز رضی اللہ عنہ کی نہیں ہو فجر کی ہو، لیکن آپ نے ویسے ہی کنٹینیو کی، اس کو اندازہ لگائی. ٹھیک ہے. اسی طرح ٹخنوں کے نیچے یا کپڑے لٹکانے سے وضو ٹوٹتا ہے. ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکانا ایک گناہ ہے، سنگین گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس سے وضو کا تعلق نہیں. یاد رکھیں، وہ روایت جو آتی ہے جس نے اپنے لیزار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا اس کا وضو نہیں، وہ روایت ضعیف ہے.
علامہ ناصر الالبانی نے پہلے اس کو انشاءاللہ حسن کہا تھا، لیکن بعد میں اپنی تصنیف میں انہوں نے اس کو ضعیف کہا. تو لہٰذا ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکنا گناہ ہے، لیکن اس سے وضو کا تعلق نہیں ہے. اسی طرح منہ بھر کر خے کرنے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے؟ تو نہیں، منہ بھر کر تھوڑی خے یا خے کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیے. ٹھیک. اسی طرح کیا عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ تو نہیں، عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یاد رکھیے کہ اگر خالی کوئی ٹچ کر لے چھونے وضو نہیں ٹوٹتا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک صحیح روایت ثابت ہے، بلکہ دو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی حالت میں تھے، گھر سے جا رہے تھے، اور گھر سے جاتے جاتے اپنی ایک بیوی کو آپ نے بوسہ لیا وضو کی حالت میں. سمجھ رہا؟ آپ نے بوسہ لیا جاتے جاتے وضو سے. اس سے پتا چلا، بہرحال معاملہ وضو کا اس میں، لیکن اس سے پتا چلا کہ اگر شوہر اپنے گھر سے جا رہا ہے اور بیوی ہے تو اس کو فیئر کے لیے وہ جو ہے اس کو بوسہ لے سکتا ہے. ہم کو انگریز سکھا رہے الگ بات ہے، لیکن ہماری شریعت نے ہم کو محبت کا طریقہ بھی سکھایا کہ اپنے بیویوں سے کیسی، بچوں سے کیسی محبت کی جاتی ہے نا. یہ بڑی اہم چیز ہے. انشاءاللہ میں ایک عنوان تیار کر رہا ہوں آداب الزفاف پر. بہرحال عنوان بہت سے لوگوں کا اچھمبا لیں گے، لیکن انشاءاللہ میں اس کو پریپئر کر رہا ہوں کہ ایٹیکیٹس آف سیکس ان اسلام، کہ اسلام میں مباشرت کے کیا آداب ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اس نے اہم موضوع کو ہم نے مکمل ترک کر دیا، جس کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا نقصان امت اٹھا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول، یاد رکھیے، یہ معاملات سے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ بہت سے لوگ پریشان تھے، یار میری بیوی جو ہے میرے کو تنگ کر کے رکھ دی، بس وقت دو بولتی. یاد رکھیے عورتیں ہم سے وقت نہیں چاہتی ہے، عورتیں ہم سے ہمارا تھوڑا سا اچھا وقت چاہتی ہے بس. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کے پاس داخل ہوتے رات میں تو اس کو اتنی دیر بوسہ لیتے، آپ کو شاید بہائی لگیں گی لیکن یہ حقیقت ہے. یاد رکھیں، ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا. یہ نبی نمونہ تھا ہمارے لیے کہ اتنی دیر بوسہ لیتے کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی اہلیہ بس کے الفاظ ادا کرتی. فنش. سمجھ رہے آپ بات؟ مطلب ایسی محبت کا اظہار کرتے کہ عورت اپنی طرف سے کہتی بس مجھے محبت کا اظہار ہو گیا، دس از انف، میرے لیے فنش. بس کے الفاظ آتے ہیں. اندازہ یہ ہے طریقہ. تو عورتیں ہم سے وقت نہیں چاہتی، ہمارا اچھا وقت چاہتی ہے، تھوڑا وقت لیکن اچھا وقت دیجیے. تو آج کے اس دور میں ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے یہ تو غیر اسلامی ہے، انگریز ہم کو سکھا رہے کہ جاتے وقت یہ کرنا وہ کرنا. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے کبھی تو اپنی بیوی کو بوسہ لیتے. تو اس سے پتہ چلا اگر عورت کو چھونے سے وضو، میں نے روایت اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ بوسہ لیتے نا، بوسہ لینے میں ظاہر سے چھونا شامل ہوتا ہے، بہرحال وضو نہیں ٹوٹتا. اس سے جو غلط فہمی ہے وہ دور کرنے کے لیے. دوسری چیز، وضو کب مستحب ہے؟ وضو کب مستحب ہے؟ تو آئیے، وضو کب مستحب مطلب اچھی باتیں کرنا ضروری نہیں ہے لیکن مستحب ہے. اللہ کا کوئی بھی ذکر کرتے وضو کیجیے، مستحب ہے ذکر و اذکار کا. دوسرا، ہر حدث کے بعد وضو کرنا مستحب ہے. ہر پیشاب یا پیخانے کو جا کے آنے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، مطلب کبھی بغیر وضو کے آپ نہ رہیں، مستحب ہے. تیسرا، غسل جنابت سے پہلے وضو کرنا مستحب. اس لیے میں نے دیکھی شروع میں کہا تھا وضو مستقل عبادت ہے. غسل کے بعد تو وضو کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی ہے نا. اگر کسی غسل نہ ہوتا کیا وضو کام کریں گے نماز کے لیے؟ نہیں، لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ غسل جنابت کے غسل سے پہلے وضو کرتے. وضو ایک مستقل عبادت ہے. آئیے دوسرا، سونے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے. حالت جنابت میں کھانے پینے اور سونے سے پہلے وضو کرنا. آپ نے ہم بستری کی بیوی سے اب سونا چاہ رہے ہیں یا کچھ کھانا چاہ رہے تو وضو کرنا. وضو مستقل عبادت. دیکھیے غسل نہیں لیکن وضو کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح چھٹا، ایک ہی رات میں اپنی بیوی سے دوسری بار ہم بستری کرنا ہے تو اس سے پہلے وضو کرنا، یہ بھی سنت اور مستحب ہے. اسی طرح جو ہے میت کو اٹھانے کے بعد یا اس کو نہلانے کے بعد وضو کرنا، یہ بھی مستحب ہے. اور خے کرنے کے بعد وضو کرنا یہ مستحب ہے. خے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے لیکن کوئی کر لے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خے کی اور وضو کیا، لیکن یہ نہیں کہا میرا وضو ٹوٹ گیا تھا. اس سے کہا مستحب ہے کہ خے کے بعد آپ وضو کر سکتے ہیں. تو یہ تھے کب وضو کرنا مستحب ہے. آئیے، وضو کب فرض ہے؟ کن عبادتوں کو وضو لگتا ہے؟ آئیے، صرف دو عبادتیں جن کو وضو فرض ہے، ایک نماز اور دوسرا طواف. بس نماز اور طواف دو ہی عبادتوں میں وضو فرض ہے. اس کے علاوہ تمام میں مستحب ہے، سنت ہے، اچھا ہے، مستحسن ہے. جو الفاظ اچھائی کے لیے ادا کر سکتے، مباح ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. فرض نہیں ہے. فرض صرف دو عبادتوں کے لیے، نماز اور طواف کے لیے. ٹھیک. اسی طرح دو مسئلے جو لوگ ہمیشہ پوچھتے ہیں اس کا جواب دیتا ہوں اور بات اپنی پھر ختم کروں گا، جو بار بار لوگ پوچھتے. پہلا مسئلہ، سلسلۃ البول، مطلب ایک انسان کو ایسی بیماری ہے کہ اس کی شرمگاہ سے یا تو ہوا خارج ہوتی رہتی ہے یا پیشاب کے خطرے نکلتے ہیں. سلسلۃ البول جس کو بولتے ہیں، مطلب پیشاب یا پیخانے کی جگہ سے مسلسل کسی چیز کا جاری رہنا. اب ایسا شخص کیا کرے؟ تو ایسا شخص یاد رکھے جس کو پیشاب کی بیماری ہو، خطرے گرتے رہتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے جب وضو کریں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو یہ بیماری تھی.
آپ کو شرم آئی اپنے سسر سے سوال کرنے کی، چونکہ اب رشتہ بھی ہے نا، تو آپ نے دوسرے صحابی سے کہا تم پوچھ لو جا کر، ذرا میرے کو شرم آ رہی. تو جا کر کہا اللہ کے رسول اگر کوئی آدمی ہے جس کو پیشاب کے بعد بھی خطرے ٹپن، جو حضرت علی بن ابی طالب کو یقین تھا بیماری تھی، شک نہیں تھا، ہم لوگوں کو شک ہوتا ہے بہت سے لوگ، شک نہیں یقین، تو کہا کہ وہ آدمی کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا جب اس نے پیشاب کر لے تو پانی لے کے شرمگاہ پہ ڈال لے، ختم. اب اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ لیں. پانی لیجیے، آپ کو لگتا ہے بیماری ہے آپ کو، اور ڈال لیجیے شرمگاہ پہ. شرمگاہ پہ پانی گرے گا ظاہر سے پینٹ کے اس حصے پہ، انڈر ویئر کے حصے پہ، کپڑے پہ لگ جائیں گا جہاں امکان ہے کہ بعد میں پیشاب کے خطرے لگیں گے کیونکہ وہ ڈائلوٹ ہو جائیں گا. تو آپ نے کہا پانی ڈال لے، وضو کرے. اور ایسا آدمی ایک وضو سے صرف ایک نماز پڑھ سکتا ہے. مطلب ایسا ظہر کے لیے وضو کیا تو صرف ظہر کی نماز، اس کے بعد عصر کے لیے اس کو پھر نیا وضو. ظہر کی کتنی رکعت ہے؟ 4 موقعہ، 4 فرض، اس کے بعد 2 موقعہ پڑھ لے، اتنی نماز ہو جائیں گی اس کی. اس کے علاوہ نماز کو مطلب اگر اس وقت نفل پڑھنا ہے تو وہ بھی ہو جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ دوسری نماز کے لیے پھر نیا وضو. ٹھیک ہے. سلسلۃ البول، ہوا خارج ہونے کی بیماری ٹھیک تو ہے، تو وہ اس شخص کے لیے یہ ہے کہ ایک وضو سے ایک عبادت کر. اسی طرح استحاضہ والی عورت، اور وہ عورت جس کو سفید پانی کی بیماری ہوتی ہے، لکوریا جس کو کہتے ہیں. استحاضہ مطلب ایک خاتون ہے جس کو حیض نہیں آتا ہے، حیض کے دنوں کے بعد کبھی تو بھی کچھ دن بعد کچھ خون نکلتا ہے، لیکن وہ حیض کا نہیں ہوتا. ایسے خون کو عربی زبان استحاضہ کہتے ہیں. یا پھر پانی نکلتا ہے تو ایسی عورت بھی ہر بار اتنے حصے کو دھو لیں گی. اپنے سہولت ہے تو کپڑے بدل لے، نہیں تو دھو لے اس حصے کو، اور دھونے کے بعد ایک وضو سے اس کی نماز ہو جائیں گی. چاہے پھر اس وضو کرنے کے بعد کتنے بار بھی پانی نکلے، کتنے بار بھی خون نکلے، اور چاہے اس وضو کے بعد کتنے بار بھی ہوا خارج اس آدمی کی پیشاب نکلے، ایک وضو سے اس کی نماز ہو جائیں گی. وضو کرنے کے لیے پانی ڈالا، وضو کیا، پیشاب نکل رہا ہے، ہوا خارج بھی ہو رہی، تو اس کی نماز درست ہے، اس لیے ایک نماز ہو جائیں گی. اس کو بیماری ہے بیچارے. ٹھیک ہے. تو کہا ایک خاتون آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے بیماری ہے، خون نکلتا ہے حیض کے بعد بھی. تو کہا یہ استحاضہ ہے، لہٰذا ہر نماز کے لیے تو وضو کر. اور آپ نے فرمایا صحیح مسلم ابو داؤد کی روایت میں فرمایا ثم توضئی لکل صلاۃ، تو ہر نماز کے لیے ایک نیا وضو کر. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایسا مرد اور ایسی ہے، چونکہ وہ عورت کی بیماری تھی، لیکن اس سے ہم استدلال کر سکتے ہیں، اس سے اجتہاد کر سکتے ہیں کہ اس عورت کا چونکہ مرض تھا تو آدمی کے لیے بھی وہی مسئلہ ہوگا. اور شرمگاہ کے اگلے حصے سے اس کو مسئلہ تھا تو پچھلے حصے کے لیے ہوا خارج کے لیے بھی یہی حل ہوگا. تو ہر اس کے لیے انسان وضو کرے. ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو پیٹ کی بیماری ہوتی ہے، تو اگر وہ بیماری ہے بیچاروں کو، ہوا خارج ہوتی ہے، تو بس ایک بار وضو کر لے، پھر کتنے بار بھی ہوا خارج ہوتی ہے وہ نماز وہ ادا کر لے، اور اس کے بعد اگلی نماز کے لیے پھر سے وہ دوسرا جو ہے وضو کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تھی چند باتیں وضو، اس کی فضیلت، اس کے فرائض، اس کے سنن، اس کے نواقص، اس میں کیا مستحب ہے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کہاں مستحب ہے، کہاں فرض ہے، اور کن بنا پر جو شکوک یا شبہات ہوتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں. میں نے وہ کچھ باتیں رکھی، کچھ باتیں ہو سکتا رہ گئی ہوں گی، تو سوال جواب کے سیشن میں آپ کوشش کریں عنوان سے متعلق کریں. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے